ہائے ہائے، مرد کی زندگی بھی کیا عجیب زندگی ہے۔ مرد بہت محنت کرتا ہے، بڑی تگ و دو کے بعد اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، لیکن خوش نصیب ہے وہ مرد، خوش نصیب ہے وہ مرد کہ جب گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، گھر کے دروازے سے پہلا جب قدم اندر رکھتا ہے، آگے اگر اچھی سیرت والی بیوی ہو، نیک سیرت والی بیوی ہو، خوش اخلاق بیوی ہو، جس کو اپنے خاوند کے دکھ اور درد کا احساس ہو، جس کو پتہ ہو کہ یہ میرا خاوند ہے، یہ میرے سر کا تاج ہے، یہ میری عزت کا رکھوالا ہے، یہ میرے پیٹ کے پالنے والا ہے، یہ میرے گھر کا چوکیدار ہے، یہ میرے گھر کا پہرے دار ہے، یہ تو وہ شخص ہے، یہ تو وہ عظیم ہستی ہے، یہ تو وہ اعلیٰ قسم کا شخص ہے کہ جو سارا دن خود تو بھوک برداشت کر لیتا ہے لیکن ہماری خاطر سب کچھ قربان کرتا ہے۔ یہ بازار سے گزرتا ہے، اس کی جیب میں پیسے بھی ہوتے ہوں گے، کھانے کے لیے کچھ لینا چاہے تو لے بھی سکتا ہے، لیکن صرف اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر میں نے یہاں ہوٹل میں بیٹھ کر کے کھانا کھا لیا، 150-200 روپے خرچ یہاں پر ہو جائے گا، 10 روپے کا ایک بسکٹ لے کر کے گزارا کر لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ 200 روپے کی بچت کر لوں گا، گھر میں جا کر کے اپنی بیوی بچوں کو دے دوں گا، ان کے لیے کچھ سبزی خرید لوں گا، ان کے لیے کچھ دال خرید لوں گا، ان کے لیے کچھ مرغے خرید لوں گا تاکہ ان کا کھانا اچھا ہو جائے۔ مرد کی زندگی بڑی سخت ہوتی ہے میری ماؤں بہنوں، بڑی سخت ہوتی ہے۔ مرد کی زندگی کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، ہم نے تو یہی سمجھا ہے کہ یہ مرد صبح گھر سے باہر نکلتا ہے، آزادی کی زندگی گزارتا ہے، کوئی پوچھ گچھ اس سے کرنے والا نہیں ہے، جو من میں آئے وہی کر گزرتا ہے۔ نہیں میرے بہنوں، میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، ایک مرد کی زندگی ایسی نہیں ہوتی ہے۔ عورت گھر میں ہوتی ہے، اگر عورت سے کہا جائے ذرا سوچ، تیری کیا سوچ ہے، تو کیا لینا چاہتی ہے، تو عورت کو فکر ہوگی کہ میں اپنے لیے اچھے کپڑے خرید لوں، عورت کو فکر ہوگی کہ میں اپنے پاؤں میں پہننے کے لیے اچھے جوتے خرید لوں، عورت کو فکر ہوگی کہ میں جو ہے اپنے لیے کوئی کان کی بالیاں خرید لوں، گلے میں ڈالنے کے لیے کوئی ہار خرید لوں۔ عورت کو اپنی ذات ہی کی فکر لگی ہوئی ہوگی، اپنے بنانے اور سنوارنے کی فکر لگی ہوئی ہوگی، لیکن دوسری طرف ایک مرد کی سوچ کو دیکھو، مرد کے ذہن میں سارا دن یہ گھومتا رہتا ہے کہ میری عورت کے کھانے کے کہاں سے بندوبست ہوگا، میں اتنی محنت کروں کہ میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال لوں۔ مرد کی یہ سوچ ہوگی کہ میں اپنی بیوی کو، میں اپنے بچوں کو اچھا کپڑا پہنا دوں، مرد کی یہ سوچ ہوگی کہ میں اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بہتر سوچ لوں۔ دونوں کی سوچ دیکھو کتنا فرق ہے۔ مرد دیکھو، میں آپ کو دنیا کے مشاہدات بتا رہا ہوں، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، میاں اور بیوی دونوں ایک ساتھ چل رہے ہو، دیکھ لو آپ ان کو، بیوی کے پاؤں میں اچھی سے اچھی جوتی ہوگی، مرد کے پاؤں میں پھٹی پرانی جوتی ہوئی ہوگی۔ میں نے خود کئی دفعہ ایسا دیکھا ہے، اپنی آنکھوں نے مشاہدہ کیا ہے، مرد کے کپڑے پرانے ہوں گے، عورت کے کپڑے نئے ہوں گے۔ مرد عورت کو، بیوی کو اپنے ساتھ بازار لے کر کے جائے گا، بازار سے بیوی اچھی سے اچھی چیزیں خرید لے گی، مرد اپنی بیوی کو خرید کر کے دلوا دے گا، لیکن مرد اپنے لیے نہیں خریدے گا۔ اس کو پتہ ہے حالانکہ میرا جوڑا تو بہت سستا ہے، لیکن اس کو بھی بچت کر کے رکھنی ہے، بچا کر کے رکھنا ہے، کل میرے بیوی بچوں کو یہ چیز کام آ جائے گی، کچھ خرید لیں گے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے شوہروں کی قدر کرو، اپنے شوہروں کی قدر کرو۔ جب تمہارا شوہر تمہارے گھر کے اندر دہلیز پر قدم رکھے تو پہلا سوال اس سے یہ نہ کرو کہ ہمارے لیے کیا لے کر کے آئے ہو، بلکہ ان کی خیریت دریافت کرو، ان سے پوچھو وہ دن بھر کی گرمی برداشت کرتا ہے، سردی برداشت کرتا ہے، لوگوں کے طعنے برداشت کرتا ہے،
ڈیوٹیاں سر انجام دے دے کر کے اس کا دماغ جو ہے وہ کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے، اور جب گھر میں قدم رکھتا ہے اور بیوی کے تانے اس کو سننے کو ملتے ہیں، اللہ کی قسم یہ بیوی کے تانے، یہ بیوی کی باتیں اور بیوی کا شور شرابہ ایک آدمی کو، مضبوط آدمی کو جو ہے بے جان کر دیتا ہے، اس کو جو ہے توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیتا ہے، اور اس کو جو ہے اس کے دل کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیتا ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اتنا کچھ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی آگے سے مجھے سننے کو باتیں ہی مل رہی ہے۔